أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا اور اللہ کے قانون کا ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے ایمان والو نیکی کے کاموں میں، تقوی اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو بات فرمائی کہ گناہ کے کام میں اور ظلم و زیادتی اور عدوان اور اسلام کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہے ان چیزوں میں دوسروں کی مدد کرنا اور کہ کوئی ایسا کام کرنا جس سے ظلم کو بڑھاوا ملے، جس سے ظلم و زیادتی کو سہارا ملے، اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں، اپنے قانون میں اس سے منع فرما دیا ہے۔ ظلم چاہے کسی طریقے کا ہو، اس سے نمٹنے کے لیے قرآن نے کہا ہے اس کو آگے بڑھاوا دینا، چاہے براہ راست ہو، چاہے مالی امداد کے ذریعے ہو، چاہے اپنی کسی بات کے ذریعے ہو، اپنے کسی فیصلے کے ذریعے ہو، اپنے کسی مشورے کے ذریعے ہو اور اپنے کسی امداد کے ذریعے ہو، کسی بھی صورت میں ظلم کے خلاف، ظلم پر یا ظلم کے سلسلے میں تعاون کرنے اور اس سلسلے میں ہاتھ بڑھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے سب جانتے ہیں، پوری دنیا کے اندر ایک ماحول چل رہا ہے ظلم و زیادتی کا اور ایک خاص قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا۔ یہ ایسے ماحول میں قرآن کی یہ ہدایت ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھرپور اس سلسلے میں کوشش کریں۔ ہم جانے انجانے میں ایسے بہت سارے کام کر رہے ہیں جس سے ظلم کو بڑھاوا مل رہا ہے، ہماری خاموشی ظلم کو بڑھاوا دے رہی ہے اور ہمارا آواز نہ اٹھانا یہ ظلم کو آگے بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ظلم کے مدد کرنے کی ایک بہت بڑی شکل، ایک بہت بڑی صورت وہ ہے مالی تعاون۔ یعنی کسی بھی قوم کی اور کسی بھی برادری کی، کسی بھی معاشرے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اس کی معیشت اور تجارت ہوتی ہے، اس کا کاروبار، اس کی معیشت، اس کا بزنس، یہ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ جب قوموں کے پاس حد سے زیادہ معیشت و تجارت اور کاروبار اور مال آنے لگے تو اب ان کو سوچتی ہے دوسروں پر چڑھانے کی، دوسروں پر ظلم و زیادتی کی۔ جب آدمی اپنی معیشت میں تنگ ہو جاتا ہے اور اپنے کاروبار میں انسان محدود ہو جاتا ہے، انسان غربت اور افلاس کے قریب ہو جاتا ہے، تو انسان کا پورا مقصد، انسان کی پوری زندگی صرف پیٹ بھرنے کے حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان مستی میں آ جاتا ہے، انسان جب کھا پی کر خوب جو ہے چربی میں آ جاتا ہے اور جب پیٹ بھرا ہو جاتا ہے تو اب انسان کو سوچتی ہے دوسروں پر چڑھانے کی، انسان کو سوچتی ہے دوسروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کی۔ اسی لیے معیشت اور تجارت یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے قوموں کو ظلم و زیادتی پر آمادہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف فیصلہ کریں، ظلم کے خلاف احتجاج کریں، ایسے ہی ہر وہ چیز جو مالی اعتبار سے ظالم کے ہاتھ کو مضبوط کرتی ہو اور ظالم کو ظلم پر آمادہ کرتی ہو، ان تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا، رکنا ہماری انتہائی سخت ترین ذمہ داری ہے۔ مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، بزنس اور کاروبار کے اعتبار سے ظالم کو
ان کے جو ہے ظلم سے روکنے کے لیے ان کی معیشت کو تنگ کرنا بھی یہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو ہے ثبوت ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 1 سال نبی نے مدینے میں گزار دیا۔ دوسرے سال جو ہجری کا دوسرا سال تھا، رمضان کا موقع آیا تو 1 سال اور 1.5 سال کا جو عرصہ گزرا، مکے والے نبی اور صحابہ کی اور مسلمانوں کی یہ خوشحالی اور یہ عافیت اور یہ امن کو دیکھ نہیں پائے، اور ہر طریقے سے وہ کوشش کر رہے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی اور مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کی، جس کے لیے انہوں نے سال بھر پیسہ جمع کیا۔ تاریخی روایات، سیرت کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ ان لوگوں نے ہر گھر سے، ہر فرد سے مکہ مکرمہ میں پیسہ جمع کیا۔ بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے پیسہ جمع کیا، تقریباً 50,000 دینار جمع کیے ان لوگوں نے۔ اور اس مکے کے جو سردار تھے اس وقت ابو سفیان، وہ جو ہے ایک پیسوں کا قافلہ لے کر ملک شام گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے تجارت کی۔ تجارت میں خوب نفع ہوا، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے اسلحہ اور ہتھیار بھی انہوں نے جو ہے ساتھ خرید لیا، تاکہ یہ پیسہ اور آنے والا ہتھیار یہ سب کا سب ہم مدینے پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ جو مکے سے بڑا سرمایہ لے کر ایک زمانے میں ملک شام گیا تھا، وہاں وہ تجارتی قافلہ پورے ساز و سامان کے ساتھ اور پورے نفع کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار لے کر ملک شام سے واپس ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ترتیب دیا اور فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ابو سفیان جو ہے 1000 اونٹ ان کے ساتھ تھے اس وقت، جس پر سامان اور اسلحہ لدے ہوئے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ 1000 اونٹ پر 50,000 دینار کا سامان، درہم الگ ہوتا ہے، دینار الگ ہوتا ہے، 10 درہم کا 1 دینار ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ اس طریقے سے 50,000 کا سرمایہ اور اسلحہ اور ساز و سامان پورا مکے کی طرف جا رہا تھا۔ نبی نے یہ ارادہ کیا، یہ سوچا کہ اگر یہ ہتھیار اور یہ ساز و سامان اور یہ پیسہ مکہ پہنچا تو یہ سارے کا سارا مدینے کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، اسی لیے کسی بھی طریقے سے یہ قافلہ مکہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو لشکر کی ترتیب دے کر روانہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ قافلہ جو ہے مکہ نہ پہنچے، ان کو روک لیا جائے اور ان کا ساز و سامان لے لیا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر لشکر ترتیب دیا، ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے انہوں نے ترتیب دے دیا ہے، اور ہمارے راستے پر وہ لشکر کھڑا ہوا ہے آگے کچھ فاصلے پر۔ جیسے اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے راستہ بدلا، اور راستہ بدل کر ایک ساحلی علاقے سے اپنے اس قافلے کو لے کر دوسرے ایک آدمی کو روانہ کیا مکہ مکرمہ، اور یہ اطلاع بھیجی کہ جل از جل مکے کے سارے لوگ اپنے پورے قوت و طاقت کے ساتھ ہمارے اس قافلے کو روکنے اور بچانے کے لیے، جس میں لاکھوں کا سامان ہے اور ہزاروں کا جو ہے ہتھیار ہے، اس قافلے کو بچانے کے لیے فوری طور پر ہماری مدد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ چنانچہ اس وقت مکہ مکرمہ سے 1000 سے زائد لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شہسوار اور آس پاس کے قبیلوں کے سارے لوگ اس قافلے کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بہرحال یہاں بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارادہ کیا، نبی نے ایک لشکر ترتیب دی اس بات کے لیے کہ یہ جو ہتھیار سے لدا ہوا قافلہ تھا اور ساز و سامان سے لدا ہوا یہ قافلہ تھا، یہ قافلہ مکہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ ظالم کو ہتھیار پہنچانا، ظالم کو تجارت کر کر نفع دینا اور ان کے ہاتھوں میں سرمایہ آ جائے اور اس سرمایے سے وہ مسلمانوں کے خلاف اس سرمایے کو استعمال کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے براہ راست کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، جیسے اس کی اجازت نہیں ہے
ایسے ہی ہتھیار اٹھانے کے لیے مال فراہم کرنا، ہتھیار اٹھانے کے لیے ان کے کاروبار کو جو ہے ترقی دینا، ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے آج کی اس موجودہ صورتحال میں ہم جو ہے دانستہ و نادانستہ طور پر، جانتے اور انجانے میں ہم ایسے کچھ چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے ظالم کا ہاتھ اور مستحکم اور مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر وقت جو ہے ایسے جب حالات آتے ہیں، فلسطین پر جو ہے حملہ ہوتا ہے، یا کسی مسلمان مملکت پر یا مسلمانوں کی کسی جماعت پر حملہ ہوتا ہے، تو ہر طرف سے صدائیں اٹھتی ہے کہ بھائی فلاں فلاں جو ظالموں کی جو ہے پروڈکٹس ہے، ان کی مصنوعات ہے، ان کی تجارتیں ہیں اور ان کے کاروبار ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے کوئی مالی تعاون نہ کیا جائے، ان سے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہ کیا جائے۔ مسلمان ایک جذبات کے جو ہے رو میں آتے ہیں اور پانی کے تھپیڑوں کی طرح، پانی کے آبلے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھتے ہیں، پھر جیسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں اور جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر وہ سارا معاملہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا 2-3 سال پہلے بھی اسی طرح کا جو ہے معاملہ ہوا تھا، فلسطین پر حملہ ہوا تھا، اس زمانے میں بھی پوری دنیا کے اندر زور و شور ہوا تھا۔ اور اسی طرح گزشتہ سال فرانس کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہاں کے کسی کارٹونسٹ نے گستاخی کا معاملہ کیا تھا، اس وقت بھی جو ہے ایک آواز اٹھی تھی کہ فرانس کی اور یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ 1 ہفتہ 10 دن وہ بات چلی، پھر ختم ہو گئی۔ اگر اس وقت سے لے کر آج تک اگر یہ بائیکاٹ کا سلسلہ چلتا اور ان کے تجارتی چیزوں کو جو ہے بائیکاٹ کیا جاتا، تو شاید آج تک ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جانا پڑتا۔ ہمارے ہی ان چیزوں کی وجہ سے ان کو مالی استحکام پہنچ رہا ہے، ان کو مال اتنا مل رہا ہے کہ وہ مستی میں آ کر پیٹ بھرے ہو کر اپنے ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی مختلف جو ہے تنظیموں نے، مختلف علماء نے، مختلف لوگ جو ہے اس طرح کی اپیلیں کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بے حسی کی کیفیت اور بے شعوری اور لاشعوری کی کیفیت اتنی ہے کہ آج بھی مسلمان انہی مصنوعات کا دھڑلے سے ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر جن کا نام لے کر جو ہے دیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کو ہاتھ میں تھمایا جا رہا ہے، بھئی یہ آپ کے سامنے فہرست ہے، ان چیزوں کو اور ان مصنوعات کو، ان تجارتی جو ہے علامتوں کو یہ ساری کی ساری یہودی تنظیمیں چلاتی ہے، اور اس کا براہ راست فائدہ یہودیوں کو پہنچتا ہے، اور اسی کے نفع سے وہ ہتھیار خریدتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان اپنی جو ہے بے شعوری کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بھی ہم مسلمانوں کی جو ہے دعوتوں میں، شادی خانوں میں آپ جا کر دیکھ لیں، ہر دسترخوان پر جو ہے کوکا کولا اور اسپرائٹ کے باٹلیں رکھے ہوئے ہیں۔ پانی جب ہم کبھی پیتے ہیں تو بسلری اور کنلے کا پانی پیتے ہیں، جو پیپسی کمپنی کا بنا ہوا پانی ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ اس کا مشاہدہ کر لیں کیسی ہماری بے حسی چل رہی ہے۔ اگر 6 مہینے 1 سال اگر ان چیزوں کا مکمل پورا مسلم معاشرہ اگر بائیکاٹ کرے گا، تو یقین رکھیے کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو ہمارے خلاف کھڑا کر سکے۔ جتنا کھانا، جتنا اسراف مسلمان کرتا ہے، جتنی خریداری مسلمان کرتا ہے، پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں کرتی۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں کا مستقل طریقے سے بائیکاٹ کریں اور پورے احساس و شعور کے ساتھ بائیکاٹ کریں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی جو ہے دوسری مصنوعات یا دوسری کمپنیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، ایسی صورت بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت ساری ایسی مصنوعات اور کمپنیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے الٹرنیٹ میں، اس کے متبادل میں ہم کو مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہے جو بڑے بڑے برانڈ کے اور بڑے بڑے کمپنیوں کی چیزوں کے استعمال کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اب وہ اس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کا جو خون بہ رہا ہے، اس خون کے بہنے میں یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعاون کر رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ بھی اس خون کے اندر رگا ہوا ہے۔ جب تک ہمارا مسلم وہ طبقہ جو ایک برانڈ کے پیچھے چلتا ہے، برانڈ کے پیچھے دوڑتا ہے، اور خاص مصنوع مخصوص برانڈ کو استعمال کرنے میں اپنا فخر سمجھتا ہے، ایسے لوگ جب تک جو ہے ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک یہ سب لوگ ان ظالموں کا ہاتھ بڑھانے میں اور مسلمانوں کے خون بہانے میں
جو ہے ایک واسطے سے اور ایک طریقے سے وہ بھی برابر کے شریک کار رہیں گے اور ان کا ہاتھ بھی اس خون کے اندر رگا ہوا ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کے اندر وہ ہے جو بے شعوری اور لاشعوری کی زندگی گزار رہا ہے، جہالت و نادانی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کیا چیز خریدنا چاہیے، کیا چیز ہماری ہے، کیا چیز غیروں کی ہے، اور کن چیزوں کو جو ہے آج کے زمانے میں ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، کن چیزوں پر پابندی ہے۔ یہ سب چیزوں کے سلسلے میں لاشعوری کا جو ہے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے دونوں طبقوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ جو کسی برانڈ کے عادی ہو چکے ہیں اور انہی مصنوعات کا استعمال کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں، وہ جان رکھیں کہ وہ ظالم کو مدد کر رہے ہیں، ظالم کو مدد فراہم پہنچا رہے ہیں، اور جو ہے مظلوموں کے خون بہنے میں ان کا بھی جو ہے ایک طریقے سے ہاتھ ہے۔ اور جو لوگ نادانی میں اور لاشعوری میں اور بے حسی کی زندگی گزار کر ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے سمجھ آنی چاہیے، ان کے اندر بھی دینی غیرت اور حمیت پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ایسے ہی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف مالی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ کریں اور ظالموں کے ہاتھ کو تنگ کریں اور ان کی معیشت و تجارت کو اتنا محدود کر دیں، اتنا مجبور کر دیں کہ وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا کبھی سوچ اور ارادہ بھی نہ کریں۔ اسی لیے جو اپیلیں ہر طرف سے ہو رہی ہے اور جو کوششیں ہو رہی ہے اس کو وقتیہ نہ سمجھیں، اس کو ایک پائیداری کے ساتھ، ایک پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ پر لیں۔ کوئی چیز خریدنے اور کسی چیز کو اپنانے سے پہلے اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ الحمدللہ اس کے پامفلیٹ بھی چھاپے گئے ہیں اور ہر طرف جو ہے کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں، کن کن چیزوں کو بائیکاٹ کیا گیا ہے، اس کی پوری فہرست الحمدللہ سب جگہ موجود ہے، دستیاب ہے، اور اس کے متبادل میں ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں، کیا چیزیں خرید سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی لیے خاص طور پر یہ جو کوکا کولا، پیپسی وغیرہ کا جو معاملہ ہے، نیسلے کمپنی کی جتنی مصنوعات ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہمارے اکیلے کرنے سے ہم کسی 10 روپے کا ایک پڑا خرید لیں اور 5 روپے کا ایک چاکلیٹ بچے کو دلا دیں، 5 روپے کا جو ہے ایک ہم کیڈبری دلا دیں، ایک جو ہے وہ چپس کی پیکٹ دلا دیں، تو ہمارے اکیلے کے خریدنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو بڑا جو ہے کروڑ پتی ہے، پوری دنیا کے اندر ان کا کاروبار چلتا ہے، ہمارے اکیلے کے 5-10 روپے سے کیا ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر کم از کم ہمارے ہندوستان کے اندر جو تقریباً 15 سے 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، ایک کم از کم مقدار کے اعتبار سے اگر ہر مسلمان اپنی جگہ یہی سوچے گا تو روزانہ اگر 1 روپیہ بھی خریدے گا تو کم از کم ایک دن میں 10 کروڑ روپے کی مالی تجارت ہوگی۔ اگر ہر آدمی 1 روپے کا بھی اپنی جگہ یہ سوچے کہ میرے 1 روپے کے خریدنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا اور ان کو کیا جو ہے مالی تعاون ملے گا اور ان کا کاروبار کیسے بڑھ جائے گا، ہر مسلمان اگر 1 روپے کی جگہ بھی سوچ لے تو آپ سوچیں کہ پورے ہندوستان کی آبادی کے اعتبار سے کم از کم اگر جو ہے اس کا اندازہ نکالیں تو تقریباً 10 کروڑ روپے کی روزانہ 1 روپے کے فیصد کے اعتبار سے ہم ان کو مالی تجارت کا نفع پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں۔ میں نے کم از کم یہ اندازہ لگایا ہے، ورنہ تو ہزاروں کروڑوں کی مقدار میں اور مالیت میں روزانہ خریداری کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے آن لائن شاپنگ کے ذریعے ہو، چاہے جو ہے سپر مارکیٹ میں ہو یا عام دکان میں ہو، ان کا پروڈکٹس، ان کے جو ہے مصنوعات اور ان کی چیزیں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اسی لیے یہ بات خاص طور پر ایسے ماحول میں کہنے کی ہے کہ ہم اب تک غلطی کر آئے ہیں، پھر اب دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائیں کہ اب تک جو ہے سالوں میں اپیلیں کی گئی، وقتیہ طور پر ہم نے اس کا 8-10 دن 15 دن بائیکاٹ کیا، پھر ہماری زندگی ویسے ہی ہو گئی، اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ بڑھے، ان کو جو ہے نفع ملتا رہا، پھر انہوں نے ہتھیار جمع کیا، پھر نئے ہتھیار کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے کم از کم 1-2 سال آپ بائیکاٹ کر دیکھ لیں، یہ جو بار بار مسلمانوں کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، یہ جل از وقت کے اندر ایسا حملہ پھر دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جب میں نے بات بتائی کہ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ مستی میں آتا ہے اور دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جب پیٹ اس کا خالی ہو تو اس کی فکر صرف پیٹ بھرنے کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک حدیث بھی آپ کو دلیل کے طور پر دی کہ جس سے مالی اعتبار سے ان کو جو ہے بڑھاوا دینے، ان کے ساتھ تجارت
تجارت کرنے اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بھی جو ہے ثبوت کے طور پر ہمارے لیے ملتا ہے، اور اگر تلاش کریں گے تو بہت ساری اور روایتیں بھی اس سلسلے میں مل جاتی ہے، لیکن جو ہے ابھی فی الوقت جو چیزیں بتائی گئی ہے، بات اصل سمجھنے کی ہے، ارادہ کرنے کی ہے، اور کسی چیز کو پوری پختگی کے ساتھ ذہن و دماغ پر اتارنے کی ہے کہ آج جو صورتحال جو ہے فلسطینی مسلمانوں کی چل رہی ہے، ایسے میں ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ایک بہت بڑی ان کی مدد کی شکل یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ظالم ہتھیار اٹھا کر ان پر حملہ آور ہو رہا ہے، ان کی تمام مصنوعات کا اور ان کی جو ہے پروڈکٹس کا اور ان کی چیزوں کا ہم مکمل ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں، اور وہ فہرست آپ کہیں سے لے لیں، کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے زندگی کی ضروریات سے متعلق کوئی بھی ہو، تھوڑا سا تحقیق کر لیں کہ کہیں ہم جو ہے نادانی میں اور جہالت میں ان کا تعاون تو کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ظالم کو کسی بھی اعتبار سے مدد اور تعاون کرنے والی شکلوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری قوم کو شعور و احساس اللہ عطا فرمائے، دینی حمیت اور غیرت اللہ عطا فرمائے، اور مکمل طور پر یہ بیکاٹ کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔